سيدنا على سيدنا ومولانا نبي القاسم محمد شک کو دور کرنے کے لیے الجھن کو دور کرنے کے لیے تشویش کو دور کرنے کے لیے بہت پریشانی ٹینشن
شأن داؤد تواہم وہم دربرہ جو کچھ کہہ رہے آپ غیر اطمینانی کیفیت اضطراب بے چینی الجھن ان سب چیزوں کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جہاں لفظ اتنا استعمال ہو جاتا ہے وہاں مطلب ہوتا ہے 100% شیور یعنی اطمینان یقین ایمان اور اس طرح سے دوری پورے طور پر قلب کی مضبوطی دل کا استحکام ذہن کا ٹھہراؤ اور ضمیر کا استقرار یعنی کہ شک و شبہ نہ رہتا ہے. اللہ بے شک اس بات کو مان لیجیے تسلیم کر لیجیے قبول کر لیجیے ایکسپٹ کر لیجیے اس میں ترتیب بدل لیجیے اس کو بالکل کلیئر کر آپ قبول کر لیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو مصطفیٰ بنایا حضرت آدم کا استفا کیا حضرت آدم کو چنا حضرت آدم کو سلیکٹ کیا. آپ اگر عربی ڈکشنری دیکھیں عربی لغت دیکھیں تو استفا کے 70 سے زیادہ معنی ہے لیکن سارے معنی بتانا یہ تقریر میں یا چند تقریروں میں ممکن نہیں ہوتا. استفا کا مطلب ہے بے عیب بنا دینا استفا کا مطلب ہے بے داغ بنا دینا استفا کا مطلب ہے جہاں کوئی خالی نہ رہے کام کبھی نہ رہے نقص نہ رہے کوئی کام نہ رہے کوئی دھبا نہ رہے کردار کو سالوٹ کر دینا کیریکٹر کو اسٹرانگ بنا دینا شخصیت کو مضبوط بنا دینا پرسنالٹی کو مستحکم بنا دینا جہاں کوئی دوسرے اعتراض نہ رکھ سکے کہ یہ کبھی رہ گئی ہے کمپلیٹلی کیریکٹر جہاں پر ثابت ہو جہاں پر اناؤنسمنٹ ہو وہاں پر اللہ لفظ استعفا استعمال کرتا ہے. تو مطلب کیا ہوا اللہ نے حضرت آدم کو بے عیب بنایا بے داغ بنایا کوئی خالی نہیں رکھی کوئی کمی نہیں رکھی ان کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے ان کی ذات میں کوئی ڈیفیکٹ کوئی فالٹ نہیں ہے. اللہ نے مکمل بنایا تقدیر کی منزل سے رکھا اس نے کل عطا کیا جمال تمام عطا کیا انہیں بیوٹیفل بنایا بہت جمیل بنایا ہر رخ سے ہر پہلو سے ہر دل سے ہر کیفیت سے ہر حالت سے حضرت آدم کو اللہ نے مکمل بنایا. آپ نے شاید غور نہیں کیا یہ پہلا رہبر ہے پہلا حامل ہے پہلا رہنما ہے پہلا پیشوا ہے. کتنا احسان کیا ہے اللہ نے کتنی ترتیبیں رکھی ہے اللہ نے اور کتنا انتظام کیا ہے. نظم و نسق کو دیکھیے اللہ کی احتیاط کو دیکھیے اس کی سیفٹی کو دیکھیے اس کی سیکورٹی کو دیکھیے اللہ نے کتنا اقدام کیا. منصوبہ ہے پروگرام ہے نظام ہے سسٹم ہے. پہلا ہی ہم نے بنایا تو اعلان کر دیا کہ اس میں کوئی داغ نہیں ہے اس میں کوئی دھبا نہیں ہے. ہم نے اس کو خلیفہ بعد میں بنایا نبی بعد میں بنایا رہنما بعد میں بنایا پہلے مصطفیٰ بنایا یعنی بے عیب بنایا. تو اب اللہ نے اپنی سیرت تو بتا دی اپنی سنت تو بتا دی اپنا قانون تو بتا دیا. مسلمان تو قرآن کو بڑی جان دیتا ہے. اب قرآن کی آیت سن کر پڑھ کر قرآن کر کے تلاوت کر کے اب تو تسلیم کرنا چاہیے مسلمان کو کہ حامی جب بھی بنے گا بے عیب بنے گا بنے گا. محمد والے لطیف اور نفیس ذہنوں کے درمیان کچھ گزارشات کچھ معلومات کچھ افکار و نظریات اور کچھ کتاب اور کچھ پوائنٹ آیات قرآن کی بنیاد پر پیش کرنا ہے. آپ ان کو سماعت کرنا ہے. تو اللہ نے پہلی منزل پر پہلے اسٹپ پر اور پہلے ہی مرحلے پر اپنی مشیت کا مزاج بنا دیا اپنی سنت اور سیرت کا اس نے تعارف کرا دیا کہ ہم رہنما پیشوا ہادی رہبر وہ چاہے خلیفہ ہو یا نبی ہو یا امام ہو یا ولی
جب بھی بنائیں گے بے عیب کو بنائیں گے، عیبدار کو نہیں بنائیں گے، بے داغ کو بنائیں گے، داغدار کو نہیں بنائیں گے۔ اس آیت کے آئینے میں ہر گروہ کو، ہر جماعت کو اور ہر لشکر کو اپنے اپنے رہنماؤں کا چہرہ دیکھنا چاہیے، جس کا چہرہ اور فیصلہ لینا چاہیے اپنے طور پر، اپنی جگہ پر۔ اب دیکھیے اللہ نے پہلا اعلان کیا کہ ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا۔ اب آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ماشاءاللہ سامنے، دیکھیے دنیا میں بھی چناؤ ہوتا ہے، دنیا میں بھی تعین ہوتا ہے، تقرر ہوتا ہے، فکس کیا جاتا ہے، کسی جگہ پہ بٹھایا جاتا ہے۔ لیکن دو طرح سے ہوتا ہے چناؤ۔ قرآن مجید نے عربی زبان میں دو لفظوں کا یہاں پر استعمال کیا، یوز کیا ہے۔ ایک لفظ انتخاب، ایک لفظ استفاء۔ انتخاب کا مطلب ہے لوگوں کی بھیڑ کے ذریعے چننا، اور استفاء کا مطلب ہے سلیکٹ کرنا۔ بتائیے گا یہ دونوں میں ڈیفرنس سمجھے، فرق سمجھے۔ انتخاب کا کیا مطلب ہے؟ انتخاب کا مطلب بھی چناؤ ہے، مگر اس کے اندر انسانیت کو دخل ہے، آدمیت کو دخل ہے، بشریت کو دخل ہے، اوپینین کو دخل ہے، رائے دہندگی کو دخل ہے، پنچایت کو دخل ہے۔ سب مل کر چنے، کسی کو بھی چن لے، اجماع ہوگا، اجتماع ہوگا، بھیڑ ہوگی، ووٹ ڈالے جائیں گے، سپورٹ ہوگی، سب کچھ ہوگا، چناؤ ہوگا۔ یہ ہے انتخاب، اور استفاء کا مطلب ہے سلیکشن، یعنی اللہ اپنے علم کی بنیاد پر چنے گا۔ آپ ایک چیلنج کر رہا ہوں، قرآن مجید میں 1,24,000 انبیاء کا ذکر اشارتاً ہے، مگر 6,666 آیتوں میں آپ لفظ انتخاب نہیں دکھا سکتے۔ اللہ نے لفظ انتخاب کا استعمال کیا ہی نہیں ہے۔ جب بھی اس نے رہبر چنا ہے تو بولے گا اس نے استفاء کیا ہے، انتخاب نہیں کیا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ رہبر، اور کریے گا، الیکشن سے نہیں چنا جاتا، سلیکشن سے چنا جاتا ہے۔ اللہ کے اعلان کی بنیاد پر، لوگوں کے اعلان کی بنیاد پر نہیں۔ لوگ پتہ نہیں کس کو چن لے، کس کو انتخاب کر لے، کس کو پسند فرما لے، کس سے خوش ہو جائے، کس سے راضی ہو جائے، کس کو کس جگہ پر بٹھا دے۔ نہیں، سلیکٹڈ بائی گاڈ۔ رہبر کون ہوگا، رہنما کون ہوگا، پیشوا کون ہوگا؟ جس کو اللہ منتخب کرے، چنے، سلیکٹ کرے، معین کرے، مقرر کرے، وہی رہنما ہوگا، وہی ہادی ہوگا، وہی رہبر ہوگا۔ اب آپ قرآن سے پوچھئے، حضرت آدم کو اللہ نے جب بنایا تو کس منزل پر بنایا، اور کس طرح بنایا، کس احتیاط کے ساتھ بنایا، کتنے انتظامات کو اس کے اندر اللہ نے شامل کیا اور مصروف کیا۔ پہلا رہبر بنتا ہے، پہلا ہادی بنتا ہے، پہلا رہنما بنتا ہے، اور پہلا انسانیت کا کارواں سردار بن رہا ہے، اللہ بنا رہا ہے۔ لیکن اسٹیٹس کیا دیا، عظمت کیا دی، مقام کیا دیا، رتبہ کیا دیا؟ بتائیے گا قرآن مجید میں 17 جگہ پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس ملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے فرشتے سے کہا، ہم نے ملائکہ سے کہا، ہم جس کو خلیفہ بنا رہے ہیں اس کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو، اس کے سامنے پیشانی پہ جھکاؤ۔ یہ اسٹیٹس بتایا ہے اللہ نے۔ فرشتے کون ہے؟ کبھی غور کر لیا کیجیے، تدبر کر لیا کیجیے، تفکر کر لیا کیجیے، تھنکنگ کر لیا کیجیے، دوسری ذرا سوچنے کی عادت ڈال لیجیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کس کو کس سے سجدہ کرایا؟ فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ کس کو کرایا؟ حضرت آدم کو کرایا۔ یہ بتائیے فرشتوں کی ایج معلوم ہے، فرشتوں کی عمر معلوم ہے، فرشتوں کی زندگی کتنی پرانی ہے معلوم ہے؟ جبرائیل کب سے ہے، میکائیل کب سے ہے، اسرافیل کب سے ہے، اسرائیل کب سے ہے؟ ان کا ساتھ ہے تو اربوں خربوں برس سے ہے نا؟ تو انہوں نے سجدے کتنے کیے ہیں؟ بالکل کر نہیں ہے، جو ان کے سجدوں کو شمار کر کے بتا دے، کاؤنٹ کر کے بتا دے، تو فرشتوں کے سجدوں کی کسی کو خبر نہیں۔ توجہ چاہو، وہ جن کے سجدے لاتعداد تھے ان سے اس کو سجدہ کرایا
کوئی عبادت، کوئی بندگی، کوئی رکوع ابھی تو کیا ہی نہیں، ابھی تو بچے اٹھ رہے ہیں۔ آپ کی توجہات مجھے دعوت دے رہی ہے کہ میں قرآن کی گہرائیوں میں آپ کے ساتھ ذرا اتر کر لطف حاصل کرے سب مل کر، اور افکار اور نظریات آیات قرآن سے حاصل کرے۔ دیکھیے گا فرشتوں کی نہ عمر کی کسی کو خبر، نہ ان کے سجدوں کی تعداد کی خبر۔ ارے پروردگار عالم نے کہا اسجدوا، سارے فرشتوں نے کہا کہ سجدہ کرو، مگر کبھی کبھی آپ نے سوچا کہ پیدا کرتے ہی سجدہ نہیں کیا فرشتوں نے، یا اللہ نے کیوں بھی نہیں کیا؟ یہ نہیں کہا جیسے ہی آدم کو پیدا کروں، جیسے ہی آدم کو بناؤں، یا جیسے ہی آدم کو خلق کروں، یا جیسے ہی آدم کو مقبول بناؤں تو فوراً سجدہ کر لینا، نہیں، کچھ کنڈیشن رکھی، کچھ شرط رکھی، وہ عمل لگا۔ اب چلتے ہیں کتنی آیتیں پڑھوں، سورہ اعراف، سورہ اعراف کے بعد سورہ ہجر، سورہ ہجر کے بعد سورہ سات، 7واں سورہ، 15واں سورہ اور 30واں سورہ 38، اس کی آیت نمبر 72 ارشاد ہوا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا فرشتوں سے، ملائکہ سے، اور کی جگہ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، مٹی سے، یہاں لفظ تین استعمال کیا ہے، میں تین سے بشر بناؤں گا۔ یہاں پر دیکھیں پھر آپ قرآن میں آئیے، قرآن ہمیں یہاں پر کچھ دعوت ضرور دے رہا ہے، لفظ دو استعمال کی ہے قرآن نے اس مٹی کے لیے۔ ہم تو اردو میں، ہندی میں اپنی زبان میں مٹی بولتے ہیں نا، لیکن اپنی زبان میں دو لفظ ہے، ایک لفظ ہے تراب، ایک لفظ ہے تین۔ تین میں تین ہی حرف ہے، قرآن میں 4 حرف ہے، اور کریے گا تو تین کا مطلب کیا ہے اور تراب کا مطلب کیا ہے؟ کیا نوجوانوں، اگر دونوں لفظوں کی میننگ ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے، تو پھر دو لفظوں استعمال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جس قرآن میں نماز کی تفصیل بتانے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور جگہ نہیں ہے، اس قرآن میں لمیٹیشن کیسا کہ ایک ہی مٹی کے لیے دو لفظ، تراب بھی اور تین بھی؟ تو غور کرنا پڑے گا، فکر کرنا پڑے گا کہ اگر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں تو میننگ بھی الگ الگ ہے، معنی بھی الگ الگ ہے، مفہوم اور مطلب بھی الگ الگ ہے۔ اب جب ہم نے ڈکشنری کے لیے لفظ دی، پہلا تو ہمیں پتا چلا کہ دین میں اور قرآن میں فرق ہے۔ دین اس کو کہتے ہیں جس مٹی میں ملاوٹ ہو، پانی مل جائے، نہیں سمجھے آپ؟ حضرت آدم کو خالی مٹی سے نہیں بنانا تھا، اس میں ہوا کو شامل کرنا تھا، پانی کو شامل کرنا تھا،
کہ ہم خالص کر رہے ہیں کہ ملاوٹ والا؟ اگر ملاوٹ والے میں جا رہے ہیں تو ہمارا انیس سزا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں بتائیے اب اللہ نے کہا کہ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بناؤں گا، بشر انسان بناؤں گا، ایک شخصیت بناؤں گا۔ اور تو بنایا میں نے لکھ دے دیا آپ کو، آپ یاد رکھیے گا سورہ 7 38 نمبر سورہ آیت نمبر 72 72 اللہ کہتا ہے قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یہ فرشتوں سے کہا، ملائکہ کے کام معصوم ہستیوں سے کہا، ان کے درمیان اناؤنسمنٹ کیا، اظہار کیا، اللہ نے اعلان کیا کہ دیکھو فرشتوں میں ایک بشر بناؤں گا مٹی سے۔ اس کے بعد کہتا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک بنا لوں، سوّے تو بنا ہے تسویہ سے، تسویہ کا مطلب ہوتا ہے پرفیکٹ، بڑا فرمانے پھر وہی جب میں مکمل بنا لوں، کمپلیٹ بنا لوں، بے عیب بنا لوں، بے بھاؤ، بالکل اس کو کمال کی منزل پہ لے آؤ، پرفیکٹ بنا لوں، تو کیا کرے؟ سجدہ کر لے، ہوگا بھی نہیں، پھر کب کریں گے سجدہ؟ تو کہتا ہے وہ نفخت فیہ من روحی، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا لوں تب بھی سجدہ نہیں، ابھی سجدہ نہیں، اتنی خالق بشر من طین، میں مٹی سے بشر بناؤں گا، ابھی سجدہ نہیں، سجدہ تو ہوں، اس کو درست کر لوں، پرفیکٹ کر لوں، اب بھی سجدہ نہیں، کب سجدہ؟ اب کنڈیشن دیکھیے یہاں پر کیا بات ہے، اللہ کہتے ہیں وہ نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ دیکھو فرشتوں جب میں بنا لوں اور درست کر لوں، اسے بالکل مکمل بنا لوں اور پھر اس میں اپنی روح ڈالوں تو تم کیا کرنا؟ فقعوا، فوراً سجدے میں چلے جانا۔ عربی زبان میں حرف فے کیپٹل جو ہے فے، یہ کہہ کے لیا ہے سڈنلی، فوراً، جہاں گیپ نہ ہو، جہاں فاصلہ نہ ہو، جہاں ٹائمنگ نہ ہو، جہاں توقیف نہ ہو، جہاں زمانیات نہ ہو، جہاں پیریڈ نہ ہو، جہاں کوئی ڈسٹینس نہ ہو، ادھر وہ آئے ادھر سجدہ، فوراً فوراً بالکل ملا دے۔ اور اگر سمجھ میں آئے یہ فے کا معاملہ تو اللہ نے کہا میرے حبیب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ پردے کی بات تھی کہ فے میں کتنی نزدیکی ہے اور کتنا فاصلہ ہے۔ اپنے مرنے کو غدیر میں جمع کر کے بتا دے من کنت مولا فہذا اللہ۔ پیچھے آگے اور بہت خوبصورت منزل میں آپ کو جانا ہے، پرواز کرنا ہے۔ معراج کا کب کیا کہا بات؟ اب 3 باتیں ہوگی نوجوانوں، بزرگوں سے تو میں بات کرتا نہیں، یہ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میری ذمہ داری ہے نوجوانوں کو سمجھانا، ان کے ذہنوں میں حقائق کو اتارنا، سچائیوں کو اتارنا، فضائل کو اتارنا۔ اللہ نے کہا یہ خالق بشرا من طین، ہم بشر بنائیں گے مٹی سے، اس کو درست بنا دے گا، جب اس میں روح ڈال دے تو فوراً سجدہ کرنا، یہ ہوا۔ اب روح ہوئی شرط، سجدہ ہوا مشروط، روح کا ڈالنا ہے کنڈیشن اور بننے کا۔ فرمایا اللہ جب روح ڈال دے تب سجدہ، پروردگار یہ تو پاک ہے، آدم ہے، تو بنا رہا ہے، کر ہمیں سجدہ۔ یہ روح کی شرط کیوں رکھی کہ جب تک روح نہ آئے؟ کہا قرآن میں اپنی شرط محفوظ کر رہے ہیں، اپنا سیرت کا مزاج بتا رہے ہیں کہ ہم جب بھی سجدہ کرائیں گے تو خالی مقام کو سجدہ نہیں ہوگا، خالی بیڈنگ کو سجدہ نہیں ہوگا، خالی جسم کو سجدہ نہیں ہوگا، جب تک مکین نہ آئے، جب تک روح نہ آئے، جب تک اس کی حقیقت نہ آ جائے، ہم خالی ظرف کو سجدہ نہیں کرائیں گے جب تک مجروف نہ آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب بھیا قرآن پڑھ کے بتاؤ کتنی چیزوں کے لیے اللہ نے سجدے کی خاطر بنایا؟ اب قرآن میں وہ روایت تو نہیں، سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، سورہ بقرہ دوسرا سورہ سیکنڈ
ابراہیم سے یہ پرامس کیا، یہ عجب پیغام کیا کہ وہ دونوں مل کر ہمارے گھر کی تعمیر کرے، کعبہ بنائے۔ جو بنائے کعبہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والے اس میں طواف کریں گے، اعتکاف کرنے والے اعتکاف کریں گے، رکوع کرنے والے رکوع کریں گے، اور سجدہ کرنے والے سجدہ کریں گے۔ سجدہ ہے میرا یہ نماز، سجدے کو رکھا تو پتہ یہ چلا دو چیزیں بنی ہیں سجدے کے لیے۔ توجہ چاہو، دو چیزیں، دو جگہ، دو مقام، دو حقیقتیں، دو صداقتیں، دو شے بنی ہے سجدے کے لیے۔ پورے قرآن میں دو چیزوں کو سجدہ کرنا ہے، مسجود دو چیزوں کو بنایا، ایک کعبہ ہے، ایک آدم کا پتلا ہے، وہ آسمان پر بنا، یہ زمین پر بنا۔ توجہ چاہو، مگر کمال یہ ہے کہ اس کی نصیحت کا مزاج ہے، وہ تنہا ڈھانچے کو سجدہ نہیں کراتا، وہ بنا مقام کو سجدہ نہیں کراتا، جب تک اس کی روح نہ آ جائے۔ آدم کا پتلا 24,000 برس تک پڑا رہا لیکن سجدہ نہیں ہوا، جیسے روح آئی فوراً اللہ نے کہا کرو سجدہ۔ ایسے ہی کعبہ 5,000 سال تک بنا رہا لیکن جب تک تیرا رجل کو علی نہ آدم کا معاملہ تھا، آدم کا پتلا بن رہا تھا۔ تو اگر جوان مجھ سے پوچھے کہ مولانا صاحب وہ جو آسمان کے پیچھے آدم کا پتلا بن رہا تھا اس میں روح کون سی ڈالیں گے؟ مجھے کیا پتا، میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا، پردے کی بات ہے، نظام کی بات ہے، وہاں کی بات ہے۔ تو اللہ چونکہ رحمان الرحیم ہے، وہ اپنے پیارے بندے کو بھٹکتے تو نہیں دے گا۔ اسے کہا بھائی جو ہم پردے میں کرے وہ تمہیں ظاہر کر کے دکھا دے۔ چلو تمہیں اس کا نظر نہیں آیا کہ آدم کے پتلے میں کون سی روح آئی، یہ تو دیکھ لیا کہ کعبے میں کون آیا۔ تو جو کعبے کی روح تھی وہی اصل میں آدم کی روح تھی۔ اور پھر قرآن مجید پڑھتے جائیے، دیکھتے جائیے، کمال ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت آدم کو سجدہ ہوا، فرشتے جھکے، تعظیم کی، اس میں بھی بڑے بڑے نظریات سامنے آئے، لوگوں کے افکار سامنے آئے، اپنی اپنی ذاتی آئے، علماء نے لکھی ہے۔ بھئی وہ سجدہ جو تھا حضرت آدم کو وہ تعبدی سجدہ نہیں تھا، تعظیمی سجدہ تھا۔ اور یہ نوجوان کیا سمجھے بھیا تعبدی اور تعظیمی؟ ارے کہاں چکر میں پڑا ہوا، سجدہ ہی سجدہ سجدہ تھا، ہمیں یہ پتا کون سا سجدہ تھا؟ یہ تعبدی اور تعظیمی کو شریعت نے بتایا، شریعت آئی حضرت نوح کے دور سے، آدم کے دور میں تو تھی تو نارمل سجدہ تھا۔ اللہ نے آدم کو ڈرایا، یہ بڑی رسپیکٹ ہے، بڑی تعظیم ہے، میری عادت میں قرآن سے نہیں کرتا، ساری چیزیں آیات سے ثابت کرتا چلا جاتا ہوں، فضائل ایک ایک آیت بیان کرتا جاتا ہوں، تلاوت کرتا جاتا ہوں، ذہنوں میں فیل ہوتی چلی جاتی ہے، لطف دوبارہ ہوتا چلا جاتا ہے، فضائل سن کر انسان کی طبیعت مستقبل ہو جاتی ہے، فرح جاتی ہے۔ دیکھیے گا فرح کتنی خوشی ملتی ہے۔ اب صاحب حضرت آدم کب مسجود بنے؟ حضرت آدم کو سجدہ کب ہوا ہے؟ کیا اصل میں مولا علی پہ اختلاف ہو سکتا ہے، رسول پہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس دنیا کا انسان بڑا سیانہ ہے، بہت تیز ہے، چونکہ حضرت آدم سب کے مشترک باپ ہے، مذہب کوئی بھی ہو، ہر مذہب کے باپ ہے آدم، ہندوؤں کے باپ آدم، مسلمانوں کے باپ آدم، عیسائیوں کے باپ آدم، یہودیوں کے باپ آدم، سنیوں کے باپ آدم، شیعوں کے باپ آدم، صحابیوں کے باپ آدم، وہابیوں کے باپ آدم۔ سن لیں، کوئی انسان ہے ایسا دنیا میں جو یہ کہہ میرا باپ آدم نہیں، اگر وہ یہ کہتے کہ میرا باپ آدم نہیں تو اسے شجرہ پر ملے گا، نسل کا کوئی اس کی ادراک اور عطا پتہ ہوگا ہی نہیں، تو ہر کسی کو کہنا پڑے گا میں آدم کا بیٹا ہوں، سب آدم جاتے ہیں، یہ بھی ہے، یہ جو ہے وہ بھی جتنے بھی بڑے نئے آدم ہے بشر انسان دنیا میں سب کس کے بیٹے ہیں؟ آدم کے۔ آدم ہے ابو بکر گرینڈ فادر، مورث اعلیٰ۔ تو اب ہر ایک نے
میں لکھا، ارے صاحب کیا سپیریئر ہم سے بلند تو ہو سکتا ہے، ہم سے تو فرشتے بھی بلند نہیں ہو سکتے. ہم نے کہا بھیا کس بنیاد پر؟ تو ہمارے دادا کو، باپ کو، ہمارے ابا حضور کو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا ہے. اپنا والا رائٹ آدم کو دے دیا. ہمارے بات کہنا ہر ایک کوئی کہتا ہے، کوئی فضیلت جب مولا علی کی آتی ہے تو بھٹکتا ہے، لیکن حضرت آدم پہ کیسا مطمئن ہونے جا رہا ہے. ہر فرقہ، ہر مذہب، ہر نظریہ، ہر قوم، ہر جماعت غلام بن جائے گا. اس کا اختلاف کوئی بھی ہو، نظریہ کوئی بھی ہو، ہر ایک کوئی کہتا ہے ہمارے باپ کو، ہمارے باپ کو، ہمارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا، سجدہ کرایا، سجدہ کرایا. اچھا بھائی سجدہ تو کرایا، سب کتابوں میں لکھا ہے. یہودیوں کی کتاب ہے تورات میں پڑھیے، اس میں بھی لکھا ہے حضرت آدم کو سجدہ ہوا. آپ جائیے نصارہ کی کتاب زبور حضرت داؤد کا نازل، اس میں پڑھیے حضرت آدم کو سجدہ ہوا. انجیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل، اس میں پڑھیے، اس میں بھی لکھا سجدہ ہوا. ارے بھائی جائیے گیتا کو پڑھیے، گیتا کے اندر سجدہ. ویدوں کو پڑھیے، چاروں وید، اتھروید، یجروید، ردوید، سات وید پڑھیے جا کر. اوستا پڑھیے، سنپادک پڑھیے. دنیا کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی، جتنے بھی آرٹیکل حضرت آدم کے حوالے سے لکھے گئے، ہر کتاب میں ہے فرشتوں سے سجدہ کرایا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، فرشتوں سے سجدہ کرایا. لیکن ہم بھی تو ہم ہے نا، ہمیں کوئی ریزن تو ہوگا، کوئی وجہ تو ہوگی، کسی سبب سے سجدہ کرایا ہوگا. فرشتوں سے خالی دنیا کو یہ نہ بتاؤ کہ آدم کو سجدہ کرایا، یہ بتاؤ کیوں کرایا، وہ سبب بتاؤ کس وجہ سے لائق میں سجدہ ہوئے. توجہ چاہ رہا ہوں تو یہی بات عرض کرنا ہے اور پھر آگے بڑھ جانا. کیوں سجدہ کرایا، وہ سبب کیا ہے، وہ غرض کیا ہے؟ کیا حضرت آدم ذاتی طور پر اتنے بلند تھے کہ انہیں سجدہ ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ فرشتے ہیں نور، آدم ہے خاک، مٹی نور سے بہتر نہیں ہوتی. تو سجدہ کیسے ہوا؟ نہیں ہو سکتا. عدالت الہی کے خلاف تھا حکم دینا، اسی لیے اللہ نے پتلا بنا کے سجدہ نہیں کرایا. ایکٹیو ہوئی ہے یہ مجلس سے سننے کے لیے اندر سے باہر نکلنا آتا ہے، اپنے اندر چھپیے نہیں، باہر نکلیے. اللہ تعالیٰ مٹی کو، خاک کو نور سے سجدہ نہیں کرائے گا، نور کو مٹی کے سامنے نہیں جھکائے گا. نور اور ہے اور مٹی اور ہے، تو اب سب کو ماننا پڑے گا، کچھ دریافت کرنا پڑے گا. کیوریوسٹی تو کرے، تلاش تو کرے گا، چھٹی تو کرے کہ آدم کو سجدہ کیوں ہوا. تو قرآن مجید نے یہ راز کھولا کہ حضرت آدم کو سجدہ کب ہوا. آج میں سب کو نہیں کروں گا، اشارہ دیتا جا رہا ہوں. اللہ نے سارے فرشتوں کو جمع کیا اپنی بارگاہ میں، اور حضرت آدم ہے ادھر، اور کر لیا. ابھی طے کیا ہوا تھا، جیسے ہی روح ڈالوں فوراً سجدہ. اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، روح ڈالے ہوئے دیر ہوگی، یہ کمپٹیشن شروع ہو گیا. کمپٹیشن کیا شروع ہوا؟ کوئی تبصرہ نہیں، میں سیدھی سادھی آیت پڑھ دوں گا. سورہ بقرہ پہلی آیت 35. وہاں پر ایک معاملہ پھنس گیا. معاملہ کا پھنس گیا، ڈیمانڈ کا ہے کہ خلافت کی. فرشتوں نے کہا ہمیں بنا دو. اسے کیوں بنا رہا ہے؟ اللہ نے کہا چلو میرے نیک بندے، معصوم بندے، مطہر بندے، نورانی بندے، مجھ سے پہلی بار تو مانگ رہے خلافت، چلو میں دے دو. فرشتوں نے پوچھا پروردگار ہمیں بنا کے خلیفہ کا بن جاؤ، کا کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ اب ڈیمانڈ تو کر لی، لیکن اب جائے ہم یہ اللہ کیا مانگے؟ فرمایا بھائی ڈیمانڈ کے بدلے کچھ مانگا بھی تو جا سکتا ہے نا. پہلے تو ڈیمانڈ پہ آ گئے، التجا کر لی، درخواست کر لی، اپلیکیشن لگا دی، ہے نا، گزارش کر دی، پروردگار ہمیں خلیفہ بنا دے. اللہ نے کہا بن جاؤ. اسے بڑی بےنیازی کے ساتھ کہا بن جاؤ. تو فرشتے ڈرے، میرا تو کوئی ریئیکشن ہے ہی نہیں، کوئی رد عمل ہے ہی نہیں. وہ تو کہنا بن جاؤ. اب یہ ڈرے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ نے کہا ڈرو نہیں، بہت بڑا کام نہیں کرنا ہوگا. سننا عزیزو، اللہ کہتا ہے اب انہی کے اسمائے ہاؤلا ہے، یہ چند نام مجھے بتا دو. میرے دوستوں، جوانوں، میری قوم کے نونہالوں، میرے دین اور میرے اس مذہب کے مستقبل
بِأَسْمَائِهِ هَؤُلَاءِ. آج نہیں پڑھ رہا ہوں تو صرف اشارہ کرتا جا رہا ہوں. اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کے نام بتا دو. لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا, خالی یہ پوچھا نام بتا دو. نام بتانے پر خلافت ملتی ہے. سلامت رہنا شہزادی آپ سے خوشی ہو. عجیب منظر. اللہ نے کہا تھا انبئونی بِأَسْمَائِهِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُم صادقین. پھر کنڈیشن آپ سچے دل سے مانگ رہے ہیں تو خلافت. تو اگر سچے دیکھیے بیٹھے بیٹھے کیا کرو, خطاب کسے کرو. اللہ نے کہا ان لوگوں کے نام مجھے بتا دو. ان کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو. جو سچے کب ہو گئے بھائی؟ کسی کب سے لے کے یہ سچے کب ہو گئے فرشتے؟ معصوم ہے, مطہر ہے, نور ہے, مگر انہیں صداقت کرنی ہوگی. یہ نام بتا دیں اور کریے آپ دیکھیے گا, پڑھیے گا قرآن. ایک ایک قدم پر آپ کو قرآن کی آیات رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئیں گی. پڑھیے. اب اللہ نے کہا بِأَسْمَائِهِ هَؤُلَاءِ. تم کو تم صادقین. میرے فرشتوں تمہیں خلافت چاہیے, سجی سجائی تھالی میں رکھ کر ہم تمہیں خلافت دیں گے. تمہیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا, نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ ووٹ نہ الیکشن نہ پنچایت, کچھ نہیں. بس ان لوگوں کے نام بتا دو. اب پڑھیے قرآن. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت السمیع العلیم. فرشتے لرز گئے, کانپ گئے, اور پروردگار تیری ذات سبحان ہے, یہ ہے تسبیح کے لائق ہے. تو تیری تسبیح ہوتی ہے سبحانک, تو تسبیح کے لائق ہے, سبحان ہے. اور کیجیے گا کیا ہوا, لا علم لنا. پروردگار ہم تو ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں, ان ناموں کے بارے میں, ان ذاتوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے. نہیں جانتے کیا کہا, ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا, آپ غائب نہ ہو جائیں گے یہاں سے. حضرت آدم وہاں موجود ہے جہاں فرشتوں سے پوچھا گیا. پوچھنے میں کچھ دیر تو لگی ہوگی نا. روح تو آ چکی ہے آدم میں. پرومس کیا تھا جیسے ہی ڈالو ویسے سجدہ. ادھر کیوں ہو رہا سجدہ, اب ادھر کیوں نہیں ہوا؟ آدم ہے گواہ, اللہ پوچھ رہا ہے. پھر سمجھیے میرے لفظ کمزور ہو سکتے. اللہ نے کہا تھا جیسے ہی روح ڈالو فوراً, کوئی اور کام نہیں, بلا فصل سجدہ. تو بھائی بلا فصل کا سجدہ, روح تو آ چکی, آدم پہنچ چکے, اور فرشتوں سے سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ ان لوگوں کے نام. فرشتے بیچارے کہہ رہے نہیں معلوم, ہمیں نہیں معلوم. لفظ کے کام کے تھرا کے دم کے مارے خوف میں مبتلا ہو کر فرشتوں نے کہا تیری ذات سبحان ہے, ہمیں نہیں معلوم. اچھا نہیں معلوم. جب فرشتے سرنڈر ہو گئے, سمردار ہو گئے, اور اپنی لائی بکرا انہوں نے اقرار کر لیا, اب کہتا ہے پروردگار قالا یا آدم انبئہم بِأَسْمَائِهِمْ. آدم تم بتا دو ان لوگوں کے نام ان فرشتوں کو. میری بات ختم ہو گئی, آپ کی منزل میں تمام ہو گئی. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, یہ فرشتے تو نہیں جانتے, آدم تم بتا دو. آدم کے جسم پر روح تھی تبھی تو پوچھا. تو آ گئی, اور پرومس کیا تھا, بیعت کیا تھا, معاہدہ کیا تھا, عہد کیا تھا, پیمان کیا تھا. جیسے ہی روح ڈالے فرق سکتا, تو روح تو ہے, میرے روح کے جسم سے تھوڑی گفتگو ہو رہی. کیا آدم تم بتا تو یہ نہیں جانتے, وہ فرمایا تو روح تو تھی مگر ابھی سجدہ نہیں ہوا. سنو, آج قرآن سے وہ پرت کھول رہا ہوں جس کی بنیاد پر تم سب کا باپ مسجود ملائک بنا ہے. فرشتوں نے سجدہ کیا, توجہ چاہ رہا ہوں, گواہ ہو گیا. اب اللہ نے کہا آدم تم بتا دو ان کے نام. تو پھر وہ تفصیل سے نہیں ہو پائے گا. آج اتنا سن لیں, آدم مسکرا, مسکرانے
کے بعد آدم نے کہا پروردگار بتا دو ان کو، کہا بتا دو، کہا محمود حضا محمد، تو محمود ہے یہ محمد، انت اعلیٰ حضا علی، تو اعلیٰ ہے یہ علی، انت فاطر السماوات والارض ہذہ فاطمہ، تو فاطر ہے یہ فاطمہ، انت محسن حضا حسن، انت قریب الاحسان حضا حسین۔ تو اب کمپٹیشن میں کیا پوچھا گیا ہے؟ انٹرویو کیا کیا؟ انٹرویو میں کیوں پوچھا گیا؟ نام فرشتے کو بتا نہیں پا، انہیں خلافت ملے گی، بتایا کس نے؟ آدم نے کیا بتایا؟ اساتذہ غور کر دو، محمد علی فاطمہ حسن حسین، 5 نام بتائے نا، تو اب آدم کیا ہو گئے؟ 5 نام پنجتن کے بتا کر آدم ہو گئے پنجتنی۔ کا ذکر ہے حیات کہاں ہے، لائف کہاں ہے، عظمت کہاں ہے، فضیلت کہاں ہے، رفعت کہاں ہے، شان کہاں ہے؟ وہی جہاں ذکر پنجتن، جیسے کہ آدم پنجتن بنے فوراً لائف کا سجدہ ہو گئے، سجدہ فرشتوں کو چھکوا دیا، خدا فرمایا اب یہ بندے لاگی تھا، اس کو جیسا غور کریے گا، فکر کیجئے گا اور ذہن میں رکھیے گا۔ ایک شبہ اور ایک غلط فہمی جو پھیلائی جاتی ہے ہماری قوم میں آج کل منبر سے تبلیغ کے کیپسول میں گمراہی کے جراثیم جو فیل کر کے دیے جا رہے ہیں، بات بہت اچھی ہوتی ہے، ہم بھی سمجھ لیتے۔ مطلب ایک بات بتا دوں قرآن سے ثابت ہو جائے، بہت بڑی بات ہے، میری ذمہ داری بڑھتی ہے، ڈیوٹی بڑھتی ہے، جس پر میں بیٹھا ہوں یہ مقام رسالت ہے، یہاں سے امانت ادا کرنا ہے، لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن کا رہ جائے، کلیئر ہو جائے۔ ضرورت ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی بہت ذاکرین سے، من بقا اور کا اور تبا کا وزلت نہ ہوئی، میری امام نے ارشاد فرمایا معصوم نے صادق خیال محمد علیہ السلام، ایک بات صاف ہو جائے، کلیئر ہو جائے، الجھن جو ہے وہ دور ہو جائے۔ صاحب منبر کا یہ بھی ایک قابل ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں کو کلیئر کرے، صاف۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے حضور؟ اس حدیث کا مطلب من بقا علی الحسین، جو میرے جد حسین پر ہو، اور فرمانے کہتے معصوم کیا فرمانے تقریبا جو ہے میرے جد کے مذاہب پر، اور اب کا یا کسی کو رلائے، اور تبا کا یا رونے والوں کی صورت بنائے، وجبت لہو الجنہ، رزلٹ کیا ہے؟ اس پر جنت واجب، جنت واجب ہو جاتی ہے، جیسے نماز واجب ہو گئی چھوڑ کے وہ پھر جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت کا واجب ہونا کیا ہے؟ اب کیا بتاؤ اس فرق کو؟ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں پھر پاکیزہ نظروں سے، یہ آپ کی دورانی آنکھیں میری طرف اٹھ رہی ہے، کیا کہا معصوم نے؟ یہ نہیں کہا دخلا الجنت، جو رولائے رونے کی چکر بنا وہ جنت میں داخل ہوگا، نہیں، داخل ہونے کا مطلب خود جانا پڑے گا۔ امام فرمانے جنت واجب ہو گئی، جنت کو خود آنا پڑے گا۔ فرق نہیں سمجھ ہے، ابھی بھی فرق نہیں سمجھا۔
کریا کا رزلٹ کیا ہے؟ جنت خود آئے. ساری دنیا کے عابد لوگ پرہیزگار لوگ جنت میں جائیں گے مگر عذاب تک جنت خود آئے گی. آپ کہیں گے جنت کیسے آ جائے گی اور عذاب تک؟ آپ تک سوچا ہی نہیں. ادھر فرش عذاب بچھا تو جہاں خاتمے جنت آ جاتی ہو آ جاتی. اچھا ٹھیک ہے صاحب مجھے تو دوسری بات پڑھ گا. یہ تو بیچ میں فکرہ آ گیا ہے خیال اور کیا 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 نوجوانوں کو سمجھایا جاتا ہے. سنیے گا تبلیغ بہت اہم ہے امپورٹنٹ. لوگوں کو عبادت کا سلیقہ بتانا, ضرورت بتانا, کردار سازی, والدین کی خدمت, یہ ساری چیزیں بتانا ہے. اصول دین پورے دین سب جانا ہے قوم کو مگر سلیقے سے طریقے سے جو انداز ہے اسلام کا اس انداز میں سمجھائیے. قوم کے پیچھے لاٹھی لے کے رکھ پڑیے, زبردستی نہ کیجیے, کنفیوژن میں نہ ڈالیے, قوم کو شک میں نہ ڈالیے, یقین ادا کیجیے. اب سب کیا کہا ہے آپ سنیے. دیکھیے کس طرح لاتے ہیں, کس سازش سے حقائق کو اوجھل کرتے ہیں اور بالکل دھندلا کر دیتے ہیں. اب کیا دکھاتی کہ یہ حدیث ارے سمجھ میں آتی ہے یہ حدیث بتائیے. ذاکر قرآن اوپر پر حسین پر رو لو, کسی کو رلا لو, رونے جیسی صورت بنا لو, جنت واجب. اس کا مطلب ہے کہ نماز نہ پڑھے. یہ ترجمہ کیسے کیا آپ نے؟ اس حدیث میں کوئی بل ایسا ہے کہ نماز نہ پڑھو. جاگیر ہے دنیا, بیدار ہے. آپ نے کس لفظ کا یہ ترجمہ نکالا کہ نماز پڑھو؟ مجھے بتائیے. ذاکر پڑھ رہا ہے, امام کا قول موصوف کا ہے کہ حسین پڑھو جنت والی. میں نے دو حصے چھوڑ دیے, حسین پڑھو جنت واجب کہا, ادھر سے کیا کہا, کیا فریضہ چھوڑو, بولے نماز نہ پڑھے. ارے بھیا کون سے لفظ کا ترجمہ ہے یہ؟ تو حدیث میں کوئی لفظ ہے نہیں, آپ کی خباثت بول رہی ہے, آپ کی نجس طبیعت بول رہی ہے. کیوں کنفیوژن پہنچا رہے ہو, پھر یہ پھیلا رہے ہو, یہ بدمنی قوم میں کیا بول رہے نا. کسی چیز کی اہمیت بتانے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری چیز ڈیگریڈ ہو گئی, وہ سب اپنی جگہ پر ہے. قوم بے عمل ہو جائے گی اگر اسے کہو گے حسین پر, پھر یہ نماز میں چھوڑ دے گی, یہ روزے چھوڑ دے گی. تو کیا آپ نماز کے رشتے دار ہیں؟ آپ روزے کے تعلق دار کیا ہے بھائی؟ جس نے نماز پہنچایا, جس نے روزہ پہنچایا, جو ذمہ دار ہے ان سے پوچھیے. آپ کو کوئی پریشانی ہے. آپ نماز اور روزے کو عبادت سے لائق کیوں رہا ہے یہاں پر؟ اب سنیے اس کا سجیشن کیا ہے, اس کا سولوشن کیا ہے, اس کا صحیح رخ کیا ہے, وہ سمجھیے گا. یہ بتائیے یہ حدیث کس کی ہے؟ چھٹے امام کی. چھٹے امام کب ہے؟ پانچویں امام کے بعد. پانچویں امام کب ہے؟ چوتھے امام کے بعد. چوتھے امام کب ہے؟ تیسرے امام کے بعد. تیسرے امام کب ہے؟ دوسرے امام کے بعد. دوسرے امام کب ہے؟ پہلے امام کے بعد. پہلا امام کب ہے؟ رسول اللہ کے بعد. اور رسول اللہ نے کیا کیا دنیا میں؟ نماز پہنچایا, روزہ پہنچایا, حج پہنچایا. تو سارا دین تو رسول پہنچا گئے. تو امام جعفر صادق کو میدان میں یہودیوں سے تھوڑا ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں نماز پڑھنے والوں سے کہہ رہے ہیں. وہ جو چیز قدیم میں یوما پر کو رقم نہیں جو دین کا خلیج ہو چکا, اب نماز بھی آ گئی, روزہ بھی آ گیا, حج بھی آ گیا, ساری چیزیں آ گئی. اور ہم نے نماز بھی پڑھی, روزہ بھی رکھا, حج بھی کیا, زکات بھی دی, جہاد بھی کیا, امر بالمعروف بھی کیا, نہی عن المنکر بھی, سب کچھ کرتے
اسلام کی سرکار دو جہاں کی حدیث آپ تک نہیں مرقوم ہے؟ کسی نے رد نہیں کیا، کسی نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، کوئی کمنٹ پاس نہیں کیا، کسی نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، ہر ایک کوئی کہتا ہوا نظر آتا ہے ہاں یہ حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے ڈویژن؟ 73 ہوں گے۔ اس میں کیا آپ نے وارننگ دی؟ کتنی خطرناک وارننگ ہے؟ ارے کمال ہے صاحب، 50-50 کا بھی تو نہیں۔ حضرت یہ فرما دیتے کہ 36.5 جنت میں جائیں گے، 36.5 جہنم میں بھی جا 72 جہنم میں اور ایک جنت میں۔ رسول نے تو 72 جہنم میں جائیں گے، جنت میں چھٹے کا جو میرے جب میں اس حدیث میں اس میں ریلیشن کیا ہے؟ تو اب یہ خطابت کا نکتہ ہے بھائی، اس کو استدلال نہ سمجھیے گا۔ آگے درمیان میں بات رسول نے کہا 73 جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں۔ انہیں کے فرزند نے کہا، چھٹے فرزند نے کیا کہا؟ میرے جب میں رو تو اب رو رہا کس پہ ہوئے گا؟ کربلا والوں پر۔ کربلا والے کتنے ہیں؟ 72۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ جائے گا جنت میں جو 72 پر ہوئے گا، اور وہ 72 جائے گے جہنم میں جو 72 سے ہٹے گا۔ بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں، بہت ساری پرابلم اور سالو ہو جاتے ہیں۔ پھر کے ساتھ 73 ابھی بتاؤں میں 73 بس رسول اللہ کا 72 جہنم میں جائیں گے۔ اب پتہ نہیں بھیا کون سے ہیں، وہ کرنا چاہیے نا سب کو۔ اگر رسول اللہ کے قول پر ایمان ہے تو اتنی بڑی چیتاونی کے بعد مسلمان خاموش میں رہا نہیں آتا۔ آپ ادھر جاتے ارے بھائی بہت بڑا حصہ جہنم میں جا رہا ہے، تو کیا یہ 72 نماز نہیں پڑھیں گے؟ یہ 72 روزہ نہیں رکھیں گے، 72 حج نہیں کریں گے، صرف جہنم میں کرے گا۔ اس نے ٹھیکا لیا ہے سب کا۔ میں تو دکھا دوں 72 زیادہ پڑھتے ہیں 73 سے بھی۔ 72 والے 72 فرقے نماز زیادہ پڑھتے ہیں۔ 73 میں دھیان رکھے دلیل کیا؟ تو دلیل کے لیے کوئی جانے کو ضرورت نہیں۔ آج جمعہ جمعے کو پڑھتے ہیں۔ پڑھتے ہیں نا، وہ ریفارم ہو جاتا ہے۔ خود کو پڑھتے ہیں نماز، یہ چلا تو پڑھتا ہے، باتیں زیادہ پڑھتے ہیں، حج بھی ہوئے ہوتے ہیں زیادہ، اکثر ایک دن غائب ہوتی ہے۔ یہاں سے چلا مانے نے ٹھیک ہے بات اقلیت رسول نے کہا ایک جنتی 72 ریشو نکالیے پرسنٹیج نکالو ہے کتنے پرسنٹ جہنم میں جا رہا ہے؟ 73 میں سے 72 جا رہے پرسنٹ کتنا ہوا؟ مجھے کہا تھا صاحب بہت تکڑا ہے نا معاملہ، بہت بڑا لوس کا معاملہ ہے۔ 72% 72 جا رہے جہنم اور ایک جا رہا ہے۔ تو پوچھتے پوچھتے رسول اللہ سے مسلمان سرکار نے کیا ہم کو قابل بنایا؟ کمال ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی جہنم میں جائے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں پھر بھی جہنم میں جائے، ہم زکات دے رہے ہیں پھر بھی جہنم میں جائے۔ کیوں؟ کس لیے؟ اصل میں جنت جو ہے نا، جنت اللہ کی ایک قیمتی چیز ہے، اس کی ایک قیمت ہے، اور اس کی قیمت پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی قیمت ہے عبادت کا قبول ہونا۔ آپ نے جو عبادت کی اگر وہ قبول ہو گئی تو جنت کی قیمت، اور اگر ریجیکٹ ہو گئی تو قیمت تو ہی نہیں رہے گی، کنجوس رہے تو ضرور بھی جاتی کی بات۔ اب پھر سناتا ہو ایک آیت سورہ مبارکہ اعراف 7واں سورہ آیت نمبر 49 ارشاد ہوا 49 ارشاد ہوا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ دیکھو اللہ کی عبادت کو کھیل نہ سمجھنا، مخلصین لہ الدین پیور بن کے کرنا۔
ढूंढता फिरूं खालिसों को, मैं कुरान से पूछ रहा हूँ, उठते कोई मुझे छोटा साबित करे, मस्जिद से पर्दा छोड़ दूंगा। इतना बड़ा माशाअल्लाह मस्जिद है सामने, नमाज पढ़ते हैं सब, यहाँ मुझे पता है सब नमाजी है, सब नमाज पढ़ते हैं। आप किलत कर सकते हैं कि आपने जिंदगी में कोई तो वक्त नमाज भी ऐसी पढ़ी हो जिसमें कोई ख्याल ना आया हो? सारी ख्याल तो नमाज में आती है, हर कोई भी चीज नमाज में याद आ जाती है। क्योंकि आराम तमाम दिन की जगह होता है, मुंतशिर नहीं होता नमाज में। कोई चीज भूल गए मतलब घर में लड़ा नहीं होगी साहब, कहीं जा रहा था बच्चा, बाहर जा रहा था, उसको पैसे चाहिए तो जरूरी सेब में लगा दिया ताला। अब चाबी जब कोई लॉक है वो तो चाबी गायब, अब घूम रहे चाबी, बीवी शोहर को खूब खटपटू, अरे तुम ऐसी हो भूल जाती हो, देख लिया हो क्या है इसकी की चाबी का लाओ जल्दी, बेटे को जाने लगे वो पीछे था, वो ट्रेन भी छूट गई, वो बच्चा भी नहीं जा सका, लड़ाई पड़ गई, उठाया और अल्लाह भिड़ने चाय वाय पी कर मस्जिद है मौजूद किया, नमाज के लिए खड़े हुए, अल्लाह अकबर, टक से आया वहां चाबी। ये हंसने की बात कम से कम नमाज की तीनों बरकत है, ये तो बरकत आई ना कि बोली की चाबी याद आ गई, मेमोरी को डिवाइड हुआ आ गई, तो ये बरकत क्या कम है? मगर नमाज खालिस नहीं है, चाबी नमाज में आगे चाबी। मैं कल पेश कर रहा हूँ नौजवानों, इसको फिर देखना ये मैथमेटिक्स है, 72 जन्नत में जाएगा और एक जन्नत में जाएगा, तो एक जन्नत में क्यों जाएगा, 72 जन्नत में क्यों जाएगा? ये बात तो सब एक जैसी कर रहे हैं, रोजे सब एक जैसे रख रहे हैं, हज सब एक जैसा कर रहे हैं, ये एक में कौन सी खुसूसियत है? तो वह वही देश है जिसकी इबादत खालिस हो जाएगा जन्नत में, और जिसकी इबादत खालिस है वो नहीं जाएगा। अब ये देखो खालिस इबादत किसके पास है? अब हमारा सीनियर वाइज पूरी दुनिया के लोगों से पूछो भाई कोई जिंदगी में नमाज पढ़ी है ऐसी जिसमें कोई ख्याल ना आया? मजबूर है इंसान, आपका काम है नमाज पढ़ना, ख्याल को रोकना आपका काम नहीं है, नेचुरल है, आ जाता तो लफ्ज़ तो आएगा, ज़हन तो आएगा, बुरा नहीं है, ना ना सवाल मिलेगा, मगर कीमत जन्नत की नहीं बन सकती है नमाज, सवाब मिलेगा, अल्लाह राज़ी हो जाएगा, सारी बातें, मगर जन्नत की कीमत ये नमाज की मुखलिसीना जरूरी, ये मुखलस नहीं है, खालिस नहीं है, प्योर नहीं है, वही है आपने सवाब मिलेगा, मगर जन्नत की कीमत नहीं। अच्छा चलिए तो नमाज का मामला, अब साहब रोजा आया, रोजा तो आजकल मई वगैरह में आ रहा है ना, अच्छी खासी गर्मी होती है, अगर साहब गर्मी जब होती है तो 12-1 बजे तक तो खींच लेता है आदमी, लेकिन 12 बजे के बाद जो तबीयत निहाल होती है तो तबीयत मायल होती है शरबत की तरफ, बर्फ की तरफ, है ना, ठंडी चीजों की तरफ होना चाहिए। अब 4 बजे से लग जाता है साहब, इफ्तारी बनाओ, पकौड़ियाँ बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, बड़ा शरबत बनाओ, 4 बजे से रोजे में शरबत शामिल है। 4 बजे से रोजे में शरबत शामिल हो गया, पकौड़ियाँ शामिल हो गई, 4 शामिल हो गई, तो शामिल हो गई, कहाँ वहाँ रोजा खाली, ये किसी के लिए अपने लिए जा रहा हूँ, तो अब रोजा भी कीमत नहीं बन सकता जन्नत। मैं पेश कर रहा हूँ कि 73 में एक ही को मिलेगी, जबरदस्ती नहीं है, तो अदालत इलाही में फर्क आ जाएगा, हर्फ आ जाएगा, रसूलुल्लाह की सीरत पर हर्फ आ जाएगा कि वो आप तक को रोक रहे जन्नत से, नमाज़ें खूब पढ़वाए, रोजे खूब रखवाए। अरे भैया पैमानो ऐड ये है कि खालिस इबादत मुझे दो, मैं जन्नत तुम्हें दूंगा। अब हम गए नमाज लेके परवरदिगा अल्लाह मुझे का कीमत लाए, क्या है नमाज? अब जो देखिए इसमें तो चाबी है, ये रोजा इसमें तो पकौड़ियाँ शरबत है, ये भी खाली उसमें होगा, परवरदिगा हज ले ले, इसमें तो सोने के बिस्कुट है, करते हैं ना। अगर हज ऐसे ना होते तो मानव क्यों गायब होते, कस्टम क्यों होता, हाजियों का
ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جہاں پولیس بزرگ چھوٹتے ایک ایک حاجی کا بیگ ٹٹولتے ہیں، یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کا بیگ ٹٹول رہے ہو، تمہیں کیا پتا مہمان کتنے بسکٹ رکھے ہوئے، اب آپ ہے وہاں بولے حج، اب حج دے رہا کہ اس میں تو بسکٹ ہے، خالص تو رہا نہیں ہے نا۔ اب کا جہاد تو ہے، تم لڑے تھے مگر سوچ رہے تھے راستہ کی رکھتے تو نہ جہاد خالص رہا، کیوں خالیت کیوں؟ دوسرے جتنی عبادتیں پیش کی اللہ نے یہ کہہ کے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، خود دیکھ لو خالص ہے، میرا پروردگار خالص تو کچھ نہیں، کہتے جب تو خالص قیمت نہیں لائے تو جنت کیسے ملے؟ واپس جا، اب کس کے پاس ہے صاحب خالص عبادت؟ اب میں کو ادھار کی بات کرتا ہی نہیں، کتنی دیر ہو گئی آپ کو؟ پورا 1 گھنٹہ ہو گیا بلی سنتے ہوئے، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کوئی خیال آیا ہے ظاہر معمول کر سکتے ہیں، تو یہ بھی قرآن نے بتایا، یہ بھی بتایا سیرت اہل بیت
آپ کی بارگاہ سلام پر رکھی جائے. دیکھیے ہر جگہ شیطان آ جاتا ہے, مجلس میں نہیں آتا. جو مجلس میں نہ آئے آئے نہیں لگتا. کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ کعبے میں آ جاتا ہے بھائی. کعبہ کو اللہ گھر میں ڈاٹا نہ دے, آیا نہیں, آج تک موجود ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ ہی دو بھائی, حج کر کے آئے, کیا کیا کام کیا تھا وہاں؟ سبھی بلوایا تھا نہیں, قربانی دی دی, یہ مطلب نہیں 7 چکر بھی لگائے تھے, یہ مطلب نہیں. یہ تو شریف کام ہو گئے. مار کھاڑ کا بتاؤ. رمی جمرات, یہ رمی جمرات کیا ہے؟ جمرات کہتے ہیں کنکریوں کو, رمی کہتے ہیں دیکھنے کو. وہ کنکریاں دیکھی جاتی ہیں. اچھا, بچپنے میں آ جاتی ہے یہ بچے کا کنکریاں. اب تو ہر ماڈرن دور نہیں کھیلتے لوگ, پہلے کھیلتے تھے وہ کچے کھیلتے تھے, کیا کہتے تھے سب یوں مارتے جیسے. تو کیا کعبے میں بھی کھیل کرواتا ہے تھوڑا تمہیں نہیں؟ ارے آگے جانتے وہاں 3 شیطان ہے. شیطان بھی 3 ہی ہے. ہاں 3 کہاں؟ اچھا سائز بھی دیکھو, بڑا, چھوٹا, ایک لمبا, ایک لمبا. یہ لذیذ جملے رہنے اٹھاؤ گے تو بتا کیسے آئے گا. شیطان کتنے ہیں کعبے میں اللہ کے گھر میں؟ آدھی بھی جاتے گرے مارتے. کتنے شیطان ہیں؟ ایک لمبا, ایک لمبا, ایک بیچ والا مارتا, ایک تھوڑا اور سائز کا. یہ ذرا دیکھ کے کہہ دیا ایک ساتھ میں بڑے لیبرا چھوڑ لے تھا. ان کو ہم کنکریاں مارے, کنکریاں مارے تو پتھر ہے, شیطان تو نہیں ہے. مان گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, رکن اعظم ہے حج عبادات کا, اور حج میں اگر رمی جمرات نہ کیا تو حج قبول ہے. تو یہ کام سنجیدہ ہے, غیر سنجیدہ؟ 90 برس کا بڈھا کنکریاں مارنا ہے وہاں. سمجھیے, میں کمر نہیں کر رہا, یہ گھر پیش کر رہا ہوں. سوچیے کام تو بچوں کا ہے نا, کنکریاں مارنا, چھوٹی چھوٹی چل کر سگلے سے مارنا, یہ بچوں کا کام لے, 90 برس کے بوڑھوں کا. اور بچوں کعبے تو کعبے میں بوڑھوں سے بھی یہ کام لیا جا رہا ہے. نہ پوری طرح سے کہتے تھے اقرار سنجیدہ. جب حسین کا ماتم و تنظیم کا تو خیال مارنا تو پڑے گا. اچھا, ورنہ حج نہیں ہوگا. تو مجھے سب چاہیے. اب نہ کہیے گا کہ غیر سنجیدہ کام ہے, یہ عبادت کا جز ہے. کیا مطلب؟ اب ایک اور سنیے بات, یہ بہت بڑی بات ہے جو کہنے جا رہا ہوں. ارے بھیا یہ تو پتھر ہے, شیطان تھوڑی ہے, اس کو ماریں گے تو کیا چوٹ پہنچے گی شیطان کو؟ حکیمانہ کام کراتا ہی نہیں. اگر شیطان کو چوٹ نہ پہنچتی تو یہ رکن حج نہ ہوگا, یہ حج نہ ہوگا. تو یہ 3 پلر شیطان تو ہے نہیں. کہیں شیطان نہیں, شیطان کی شبیہ ہے. نہیں سمجھے آپ؟ آج ہم کا اعتراض کرتے شبیہ کو چھوڑنے سے کیا مطلب؟ اصل تک پہنچ جاتا ہے. ارے بھیا پلروں کو مارنے سے کیا مطلب؟ اصل تک پہنچ جاتا ہے. تو جب نگیٹو میں یہ بات ہے تو پازیٹو میں نہیں ہوگی. یہ صرف ایک قانون سمجھایا ہے کہ شبیہ میں ریئلٹی ہے, شبیہ کا مذاق نہ اڑانا. یہ بھی ایک اسلام کا سسٹم ہے, اسلام کا نظام ہے. عزیزو, آپ نے مجھے تقریباً 1 گھنٹہ 26-27 منٹ سن لیا. کتنی دیر سنتے ہیں بھائی؟ میں تو صبح تک پڑھتا رہا ہوں. ایسے اچھے لوگ سننے والے مجھے تو ذاتی کچھ پر چھوڑے گا. ذاکر کو ایسے ذاکر کو تلاش کرتا پھرتا ہے. ابھی 5 دن مربع میں پڑھی تھی مجلس ہے تو اس میں فن کرنا پڑتا ہے.
10-25 होने जा रहे हैं, 26-27 इंशाल्लाह 4 पुस्तकों में। और जरा सा जल्दी आ जाइएगा, 8:30 बजे बाद जाए तो अच्छा है, और आधा घंटा ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये है मसाइल, ये है मामला, इन सबको देखना चाहिए। हमारे सामने अल्लाह ने रहबर शनासी के लिए, रहनुमाओं को पहचानने के लिए, सही रास्ता मुंतखब करने के लिए, सही जानना सेलेक्ट करने के लिए आयात में वजाहतें कर दी है, किनको मानना है, किनको नहीं मानना। और भाई ये कमाल है, लोग हमसे कहते हैं क़यामत किसे देगी, क़यामत में क्या मिलेगा, क्या रिस्पेक्ट मिलेगी, क्या वफात और क्या शान शौकत मिलेगी। लोग कहते हैं पहले बात को मानते हैं, आपको क्या मिलेगा, आपको परेशानियां मिलेंगे, वहां क्या मिलेगा। तो कादिर मुतलक है भाई, रहमानो रहीम है, लतीफो करीम है, मेहरबान है, पता नहीं क्या दे दे, वो तो उसकी हिकमत है, क्या अता फरमाएगा, उसकी शान करम है, क्या अता फरमा दे। लेकिन अहले बैत का मानने का करंट फायदा, दुनिया में फायदा क्या है, अहले बैत का दामन जिसके हाथ में आ गया वो दुनिया में किसी भी दौर पर शर्मिंदा नहीं होगा। हमारे हाथ में दामन है अहले बैत का, 72 जिल्दों सर में कुरान रख के सफाइयां दे हमारा तकवा नहीं है, हमारा तकवा नहीं है। लेकिन जिन लोगों के हाथ में दामन अहले बैत है उन पर ये इल्जाम नहीं लग सका कि ये दहशतगर्द है, ये आतंकवादी है, या ये चोर है, ये रास्ते से हटे हुए नहीं। अहले बैत को मानने का फायदा, अहले बैत सर को ऊंचा कर देते हैं, इफ्तिखार फरमाते हैं, नाज अता फरमाते हैं, अहले बैत वहार देते हैं, अहले बैत हौसला देते हैं, जज्बा देते हैं। बस अजीजों 2-3 मिनट मसाइल के लिए जज्बा देते कमाल है, समझना चाहिए। आंसू गिरिया मजलिस मातम, हमारी कौम के पास कौन सा इदारा है भाई, कौन सा इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, बड़े कॉलेज है, लाइब्रेरी है, इंटरनेशनल बैंक की नेवी की कभी। फिर हमारी कौम ज़हानत में, एजुकेशन में, तालीम में, इस्लामियात में, दीनियात में किसी से पीछे तो ईमान को नहीं था। इस फर्श अदा का सदका, इस मजलिस का सदका, यहाँ जो क्लास लगती है, मिंबर से खतीब बोलता है, फर्श पर शामिल तशरीफ फरमा होते हैं, इस क्लास का अजीब मौजूदा है। हर उम्र का स्टूडेंट, ये जाकिर का कमाल नहीं होता, सबको मुतमईन करके भेजता है, ये उनकी तायीद का कमाल है, ये उनकी तौफीक का कमाल है। मिंबर पे आ जा, नियत सही है तो हाथ हम पकड़ेंगे, सहारा हम देंगे, बयान में ताकत हम देंगे। ये कौम अहले बैत की अमानत है। हर खतीब, हर आलिम, हर फाजिल, हर मुहद्दिस, हर मुबल्लिग, हर वाइस की जिम्मेदारी है कि इस कौम की खिदमत करे, इस कौम को सही सही बातें बताए, इस कौम को सदाकतों की मंजिल पर रखे, इसमें गलतफहमी पैदा न करे, सुबह तफावत पैदा न करे, कंफ्यूजन पैदा न करे। इस्लाम बहुत क्लियर है, अहले बैत की सीरत बहुत साफ है, क्लियर है, यहाँ कोई शक ही नहीं है। अरे जिसके पास, जिस कौम के पास करबला हो, उस कौम के पास ऐसा हो सकता है किसी मसले का हल न हो, हर मसले का हल है। करबला क्या है, करबला से बड़ी कोई ऐसी नेमत की जगह कायनात में नहीं है, न इससे हुस्न वाली। हर सवाल का जवाब करबला है, हर मुसीबत का हल करबला है, हर प्रॉब्लम का सलूशन करबला। क्या करबला है, करबला हर एक को अपील करती है, हर किरदार को मुतमईन करती है, हर उम्र के इंसान को ये इस तरह से रजा दिलाती। करबला क्या कहता, करबला का कैसे कैसे लोग मैं 2 लफ्ज़ सुनाता हूँ। करबला हमने भी देखा, आपने भी देखा, करबला ने किसी को मायूस नहीं किया अगर गुनाहों में डूबे हो।
اگر اسلام میں غرب ہو، کوئی سہارا، کوئی وسیلہ، کوئی سوچ آپ کا ہاتھ پکڑ کے بچانے والا نہیں ہے تو کربلا کی طرف دیکھ لو، حضرت خود سہارا میں بڑھائے گے پڑھ دیا بس کوئی منٹ پڑھوں گا آپ روتے روتے تھے اور حضرت ہو جنہیں علیہ السلام کہتے ہیں، جن پر ہم اپنی چاند کو نچھاور کرنے میں فخر سمجھتے ہیں، جن کے تلووں کے ذروں پر اپنی آنکھیں نکال کے رکھنے کو تیار ہے، وہ حضرت ہو۔ لیکن کیا صبح عاشور سے پہلے وہ اس منزل پر تھے؟ نہیں۔ ذرا سمجھیے گا، دو لفظوں میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ جب صبح عاشور ہوئی، نماز صبح حسین پڑھ چکے، عجیب نماز، آج یہ نماز وہ ہے کہ جس میں سارے کے سارے انصار موجود ہیں، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت عمر محمد، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عمران، حضرت حبیب، حضرت جان، یہ سب شبیر شاکری آپ سب موجود ہیں، نمازی صاحب عبداللہ ابن حسن اور نماز میں حسین نماز پڑھا ادھر تو عجیب اضطراب ہے، پریشان، آنکھوں میں آنسو، چہرہ کا منظر، بدن میں تھرتھری، اور اکیلے نہیں تھے، 5000 فوجیوں کے کمانڈر، آپ کے زیر کمان 5000 سپاہی، جرنیل ہے، لشکری وزیر ہے، ساتھ میں بھائی ہے، 2 بیٹے ہیں، ایک غلام ہے، کوفے میں مولا کائنات کی صحبت کا بھی اس نے کچھ اٹھایا تھا، فائدہ اٹھایا تھا، کچھ باتیں کانوں میں پڑی ہوئی تھی، آج ان کو ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ جیسی رات گزرتی گئی، خود کا استراحت ہوتا رہا، کل کا دن عاشور کا دن ہے، یہ ظالم مانے میں نہیں، یہ حسین کو قتل کرتے رہتے تھے، سنگلی سے اندازہ لگا دیا، زندگی زیادتی سے اندازہ لگا دیا، تو آج چونکہ حسین کو لے کے آیا تھا کربلا میں گھیر کر، لہذا احساس ہوا کہ سب یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے ہوا، تو مولا کائنات ایک بندہ فرمایا تھا کوفے میں، ما احمدی زمن حتی اسلیہ رکعتین، جب کوئی فکر تابرگیر ہوتی ہے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہو اور وہ فکر دور ہو جاتی ہے، کتنی بھی بڑی مصیبت ہو نماز کے ذریعے دور ہو جاتی ہے۔ مشکل کشا نے نماز کو مشکل کشا بنا دیا، 2 رکعت نماز پڑھو، سارے مسائل، سارے مشکلات حل۔ یہ بات ان کو اچھی طرح یاد تھی، اور دیکھا اس سے بعد مصیبت کا کون سا وقت ہوگا، مشکل کا کون سا ٹائم ہوگا، اس چلے فرات سے کنارے آئے، وضو کرنے کے لیے بیٹھے، آستینوں کو الٹا، اب جیسے پانی اٹھانا چاہا فرات سے، موجود کے اندر سے آواز آئی، اور وضو کرنے سے پہلے یہ خیال کر کہ اس پانی کی مالک کون ہے، کس کی طرف پڑتی ہے، کس کی نہیں کیا ہے، نظر آئے ہوئے و شوالن و عبابن و خلوہ و قومن و دردہ، لگیا شہر، چھوڑتے دادے دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اوپر نیچے، کچھ نظر نہیں آیا، اقادہ بالوضو، پیر پر دبا وضو کرتے ہوئے مشغول ہو گیا، اور موجود کی آپس سے سب ٹکرائے، بھیانک آواز آئی ہو، ہم نے نہیں کہا تھا کہ احساس کر یہ پانی کس کی ملکیت ہے، کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، دوسری آواز آئی، نہیں معلوم، کیا یہ ساری کائنات کا پانی فاطمہ کے ہفتے لہر میں نہیں ہے، وہاں ہے، کہتا پھر اس پانی سے وضو کرنے چلا ہے، جو پانی فاطمہ کے شہزادوں کا بند ہے، فاطمہ کے جگر کے ٹکڑوں کا بند ہے، وہی چھوڑا آیا، سامان سمیٹا اور چلنے کے لیے تیار ہوا، ادھر غلام نے دیکھا، بھائی نے دیکھا، بیٹے نے دیکھا، سوالے کہاں جا رہے ہیں آپ، سائنی ارانی بین النار والجنہ، میں تو اپنے آپ کو فی الحال جنت و جہنم کے بیچ دیکھ رہا ہوں، ظاہر ہے خلوت کی بن جائے گا، تو جب چلنے لگے تو بھائی نے کہا میں بھی چلوں گا، بیٹے نے کہا بھی چلیں گے، غلام نے کچھ کہا نہیں، بس ایک جملہ زبان پہ لایا کہ کیا کہنا میرے آقا کا، کیا کہنا جواب نہیں ہے میرے سید و سردار کا، جب تک
जहन्नम में है तो मुझे साथ रखा, और हम जन्नत में जा रहे हैं तो अकेले जा रहे हैं, मुझे लेके नहीं जाते। उन्होंने पढ़कर गले से लगा लिया और कहते देखो तुम्हें ले तो जाऊंगा मगर पहले आजमाऊंगा, और मेरे साथ पुष्ट खैबा पे चलो। खैबे की पुष्ट पे लेके आए, खड़ा कर दिया सबको, चेहरे बंद कर लो, सबने चेहरे किए। कब कुछ आवाज आ रही है? कभी आवाज तो नहीं आ रही। और एक मरतबा रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजा की, हवा के दोष पर वो आवाज मेरे रिश्तेदारों तक पहुंचा दीजिए, मैं सुन रहा हूँ। हवा के दोष पर आवाजें सवार हो, फौरन उनके भाई ने गुलाम ने बेटे ने अपने सीनों को जकड़ के कहा, आका यहाँ से कभी दूर चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? नन्हे नन्हे बच्चों की ऐसी आवाजें आ रही है जो हमारे दिलों को गरमा रही है, हमारे दिल टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। क्या आवाजें आ रही है? नन्हे नन्हे बच्चे चिल्ला के गए, हाय प्यास, अल्लाह ताला हाय प्यास, प्यास से हमको मार डाला। तो इस पर दवा होने का शाबाश, यही सुनाना चाहता था। जानते हो ये बच्चे कौन है? ये फातिमा के दिल के टुकड़े हैं, ये जहरा के लाडले हैं, ये अतफाल बनी हाशिम और अंसार हुसैन और सारे हुसैन के जियाले बच्चे हैं। मैं तो जा रहा हूँ कि हम भी चल रहे, इधर से हम चले। उधर हुसैन ने सुबह की नमाज तमाम की और मुड़कर बैठे, का अब्बास, अली अकबर, जॉन, कलम्बा क्या सैयदा का मेरे मेहमान आ रहे, इस्तकबाल के लिए जाओ। खत्म है मजलिस, चलो इस्तकबाल के लिए। उधर से उन्होंने कहा बेटे जब उधर से कोई आए तो मुझे खबरदार करते रहना, चूंकि आंखों में पट्टी बंधवा ली थी, शर्मिंदगी की वजह से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। बेटे से कहा मेरी आंखों पे पट्टी चढ़ा दो, तो कहा कि मुझे बताते रहना कौन आया। एक नारे तकबीर बुलंद हुआ, बेटे कौन आया? का हुसैन का गुलाम जॉन। तो अपने गुलाम से कहा आगे बढ़, हुसैन के गुलाम पे कुर्बान हो जा। थोड़ी देर तक गुरु को एक नारा और बुलंद हुआ। अब किसने नारा लगाया? मेरे लाल का नजर बनी हाशिम, बनी हाशिम का चांद हजरत अब्बास, भैया उम्मीद बनीन के लाल में कुर्बान हो जा। ये बराबर हुसैन है, अरबदार है, उसमें जाके निसार हो जा। अभी थोड़ी देर गुजरू थी, एक नारे तकबीर और बुलंद हुआ। कब कौन आया है? का बाबा हम शकील पैगंबर अली अकबर आया है, लैला का अरमान आया है। का मेरे दोनों बेटो जाओ अली अकबर पर कुर्बान हो जाओ। उसके बाद ऊँट है और उनका घोड़ा है, गले में बाहें डाले, अयान पकड़े और कहा मेरे घोड़े तो मुझसे भी ज्यादा मेरे ईमान को पहचानता है, मजलूम की मुझे शनाख्त है, मारिफत है, चल मुझे ले चल। लेकिन जब खैमे के करीब पहुंचा तो अपने पैरों से नहीं जाना, मुझे जमीन पर उतार देना, जमीन पर गिरा देना। जैसे ही खयाल में हुसैन के करीब आया और जहाँ हुसैन नमाज पढ़े तो मकान नजदीक है, तो घोड़े ने अपनी घुटनियां मोड़ी, जमीन का बैठा, शिकम को जमीन से मिलाया, अपने सवार को उतारा, दिन गिनाया, इशारा था कि आपकी मंजिल आ गई। हुसैन सामने हो, आगे बढ़े। हुसैन ने आगे बढ़कर उनके बाजुओं को पकड़ा और उठाकर अपने सीने से लगाया और पेशानी को चूमा और एक जुमला कहा भैया हो। ये भाई हो, निजामत की हद होती है। हाथों से पट्टी हटाओ, हाथों से ये आसमान है, निजामत खोलो। उसके बाद करीब बिठाया और करीब बिठाने के बाद कहो कैसे है और आपकी तबीयत कैसी है, खैरियत है? हो शर्मिंदा हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। ईमान ने कहा वो क्यों रो रहे हो? उसके बाद हुसैन ने जुमला कहा, आज नबी का नवासा इम्तिहान की मंजिल पर बड़ा बेबसो मजबूर है, और मेरे खैमे में कतराए आम नहीं है, तेरी मेहमानदारी भी नहीं कर सकता, तेरी ज़ियारत भी नहीं कर सकता। और खड़े हो गए, खड़े होने के बाद हाथ जोड़े, मौला मैं कुछ खाने पीने नहीं आया हूँ, मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ, ये गुजारिश करने आया हूँ, क्या मेरा इसका बड़ा गुनाह माफ हो जाएगा? बोलो
رب کریم کی عظیم کا واسطہ ہماری عبادات کو شرف قبول میں عطا فرما، ہم کو اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر چاہنے والے دنیا دنیا کے لیے ان کی حفاظت کرنا، ہمارے قوم کو مرحوم کو ہمارے علیہ السلام مقام فراہم کرنا، جو زندہ ان کو اپنی رحمت کی حساب میں زندہ و سلامت رکھے، پروردگار حضرت حجت ظہور میں تعلیم ہمارے علماء احتساب ہمارے سر کو قائم رکھ، پروردگار ہمیں حکم نہ دینا سوائے علیہ السلام اردو کے راستے پر ہمارا آخری سانس دنیا میں قرار پائے، اور ہم ان سے راضی اور رضا اور خوشنودی کی تبرکات لے کر بار بار